جب تم میدان جہاد سے واپس آؤ گے تو یہ لوگ تمہارے سامنے بہت سی معذرتیں پیش کریں گے، مگر تم ان سے کہہ دینا کہ تمہاری یہ معذرتیں ہرگز ہمارے لیے قابل یقین نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے تمہارے بارے میں ہمیں خبریں فراہم کر کے خبردار کر دیا ہے۔ اب اگر تم منافقت سے نکل کر واپس اہل ایمان میں شامل ہونا چاہتے ہو تو بہت جلد اللہ اور اس کا رسول تمہارے اعمال کو دیکھیں گے، اور تب تمہارے اعمال اور رویے اللہ کے احکام کی کسوٹی پر پرکھے جائیں گے۔ تب اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ تمہاری واپسی قبول کی جائے یا نہ کی جائے، لیکن یاد رکھو کہ پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس اللہ کی طرف جو حاضر و غائب سب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں تمہارے ہر اس کام سے آگاہ کر دے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ چنانچہ جب تم ان کی طرف واپس جاؤ گے تو یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر تمہیں اپنے سچا ہونے کا یقین دلانے کی کوشش کریں گے تاکہ تم ان لوگوں سے درگزر کر لو۔ بہرحال تم درگزر تو کر لو، مگر یاد رکھو کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ یہ خرابیاں پیدا کرنے والے عناصر ہیں جو انسانی وقار کی نشو و نما میں رکاوٹ بنتے ہیں، مگر ان کا اصل مقام جہنم ہے، جو نتیجہ ہے ان کے کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ تمہارے سامنے اس لیے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، حالانکہ یہ اس سچائی کو سمجھتے ہی نہیں کہ یہ رسول جو حکم دیتا ہے وہ اس کا اپنا نہیں بلکہ اس ضابطۂ حیات میں اللہ کا نازل کردہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر تم ان سے راضی ہو بھی گئے تو یقیناً اللہ ہرگز ایسے لوگوں پر راضی نہ ہوگا جو نشو و نما دینے والے احکام و قوانین کی حفاظت سے نکل کر بے اطمینانی اور خرابیاں پیدا کرنے والا راستہ اختیار کیے ہوتے ہیں۔ اور ان منافقین اور کفار کے ساتھ یہ صحرا نشین بدو نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو انکار کرنے میں اور ایک طرف یقین کر کے اسے دوسری طرف سے ختم کر دینے والے طریقے میں ان سے بھی زیادہ شدت پسند ہے، مگر یہ ان ضابطوں اور قوانین کا علم نہیں رکھتے جو اللہ نے رسول پر نازل کر رکھے ہیں، کیونکہ یہ علم کی جس سطح پر ہے وہاں سچائیوں کی فوری آگاہی حاصل کر لینا پہلے والوں کے مقابلے میں ذرا مشکل ہے، لہٰذا ان کا معاملہ کچھ مختلف ہے، اور اللہ تو یہ سب کچھ جانتا ہے، اور وہ حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حدیں مقرر کر کے فیصلے کرنے والا ہے۔ اور ان اعراب یعنی صحرا نشین بدوؤں میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو خرچ بھی اللہ کے احکام کی خاطر کرتے ہیں تو وہ اسے جہالت کی بنا پر اپنے اوپر تاوان سمجھتے ہیں اور منتظر رہتے ہیں کہ کہیں تم زمانے کی گردشوں میں پھنس جاؤ تو یہ اس اطاعت سے نکل جائیں، حالانکہ ان کی اس قسم کی حرکتوں سے بڑی گردش کے دن تو خود ان پر آنے والے ہیں، کیونکہ یہ اس اللہ کا فرمان ہے جو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ لیکن ان کے برعکس انہی اعراب یعنی بدوؤں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سچے دل سے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اپنے لیے اللہ کے پاس بلند درجات کا اور رسول سے بہترین دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ لہٰذا یہ لوگ یقین رکھیں کہ ان کے ان طریقوں کی بنا پر اللہ کے پاس ان کے درجات بھی بلند ہوں گے اور اللہ انہیں ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ یقیناً اللہ اپنی حفاظت میں لے لینے والا ہے اور سنورنے والوں کی قدم بہ قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ اور ان اعراب یعنی صحرا نشین بدوؤں کے بعد اب معاملہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اللہ کے احکام کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کی، اور وہ جنہوں نے ان مہاجرین کو اپنے پاس جگہ دے کر مدد کر دی، یعنی انصار۔ ان میں سے جن لوگوں نے نازل کردہ نظام کو تسلیم کرنے اور اس پر عمل کرنے میں پہل کی اور وہ ان کے پیچھے پیچھے اس طرح ایمان میں داخل ہوئے کہ حقیقی ضرورت مندوں کو عدل سے بڑھ کر دیتے رہے،
اور حالات کو حسین و خوشگوار بنانے کی تگ و دو میں مصروف رہے تو اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جو نہ ختم ہونے والی مسرتوں سے لبریز ہوں گے، اور جن میں شفاف پانیوں کی ندیاں رواں ہوں گی، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ عظیم کامیابی ہے۔ سورہ توبہ کی آیت 101 101 سے لے کر 110 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ مگر اے رسول، تمہارے ارد گرد بسنے والے بدوؤں میں بعض لوگ منافق ہیں، اور مدینہ کے رہنے والوں میں بھی بعض ایسے ہیں کہ جو منافقت میں اڑ گئے ہیں اور حد سے نکل گئے ہیں، لیکن تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، مگر بہت جلد ہم انہیں دوبارہ سزا سے گزاریں گے، اور اگر یہ اس پر بھی باز نہ آئے تو پھر انہیں بہت بڑے عذاب کی جانب پھیر دیا جائے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ سب انسانوں کے رویے اور طریقے ایک جیسے نہیں ہوتے، چنانچہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ انہوں نے اچھے کام بھی کیے، مگر کچھ برے کام بھی ان میں ملا لیے، لیکن بعید نہیں کہ اللہ ان کا اعتراف قبول کر لے، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ اللہ حفاظت میں لے لینے والا ہے اور سنورنے والوں کی قدم با قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ لہٰذا اپنے ایمان کے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے یہ لوگ جو آگے آ رہے ہیں تو نازل کردہ احکام و قوانین کے مطابق اے رسول ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کر لو، کیونکہ صدقہ تو مالوں میں سے وہ حصہ ہے جو نازل کردہ نظام کے تحت رفع عامہ کی خاطر تقسیم کیے جانے کے لیے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے صدقہ دینے والے اس نظام کے اراکین تسلیم کیے جائیں گے، تاکہ اس طرح اس نظام کی تربیت سے ان کی عقلوں اور دلوں کی علائشیں ختم ہو کر ان میں پاکیزگی آ جائے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ اے رسول ان کے لیے دعا کرتے رہو، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ تمہاری دعا ان کے لیے اطمینان کا باعث ہوگی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور کیا انہیں اس کا علم نہیں ہے کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی غلط راستے سے نکل کر درست راستے پر آ جانے کی واپسی قبول کر لیتا ہے، اور دیگر اہل ایمان کی طرح ان کے صدقات بھی وصول کر لینے والا ہے، یعنی قبول کر لینے والا ہے۔ لہٰذا یاد رکھو کہ یہ ہے وہ اللہ جو توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کر لینے والا ہے، اور ان کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ اور ان سے کہہ دو کہ تم عمل کرو اور اپنے اعمال سے ثابت کرو کہ یہ توبہ دکھاوے کی نہیں ہے، لہٰذا اللہ اور اس کا رسول اور اہل ایمان تمہاری کارکردگی پر نگاہ رکھیں گے کہ تم کہاں تک اپنی توبہ اور اپنے ایمان میں سچے ہو۔ مگر یاد رکھو کہ انسان کو فریب دے سکتا ہے، لیکن تم واپس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور ظاہر سب کا علم رکھتا ہے، جسے دھوکہ و فریب نہیں دیا جا سکتا۔ اور اسی سلسلے میں کچھ اور لوگ ہیں جنہیں اللہ کے حکم کے مطابق رعایت دی گئی ہے، اور اس رعایت کے دوران یہ ثابت کریں گے کہ یہ اپنے اعمال کی سچائی پر کہاں کھڑے ہیں، جس کی بنا پر اللہ انہیں عذاب دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا، کیونکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حدیں مقرر کر کے فیصلے کرنے والا ہے۔ اور ان منافقین میں کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک مسجد تعمیر کر ڈالی اور اپنی طرف سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ پکے مومن ہیں، حالانکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ نازل کردہ نظام کو نقصان پہنچایا جائے، یعنی مسجد میں بیٹھ کر سازشیں تیار کی جائیں تاکہ ان پر کوئی شک ہی نہ کر سکے اور اسے کفر کے لیے استعمال کریں۔
یعنی مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کے دلوں میں شک پیدا کیا جائے کہ لازم نہیں کہ تمام کی تمام نازل کردہ سچائیوں کو تسلیم کیا جائے، اور اسے ایک دوسرے سے جدائی پیدا کرنے کے لیے استعمال کریں۔ یعنی مسجد میں بیٹھ کر یہ باتیں کی جائیں کہ جو اللہ کے حکم کو فلاں طریقے سے مانتا ہے وہ درست ہے، باقی سب غلط ہے، تاکہ اہل ایمان فرقوں میں بٹ جائیں۔ اور یہ مسجد منافقین نے اس لیے بھی تعمیر کی ہے تاکہ یہ ایسے لوگوں کے لیے گھات لگانے کی پناہ گاہ بن جائے جو پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ مگر یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم نے اس مسجد کو بڑی نیک نیتی سے تعمیر کیا ہے، کیونکہ اس کا مقصد زندگی میں سوائے حسن و توازن قائم کرنے کی اور کوئی ہمارا ارادہ ہی نہیں ہے۔ مگر یہ اللہ کی گواہی ہے کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ لہٰذا اس مسجد میں اے رسول تم کبھی قدم تک نہ رکھنا، البتہ وہ مسجد جس کی پہلے دن سے بنیاد اس بات پر ہے کہ تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین اختیار کیے رکھو، وہی اس کی مستحق ہے کہ تم اپنے آپ کو اس میں قائم رکھو۔ اور اس میں وہی لوگ آتے ہیں جو نجاست و میل و چیل سے پاک ہو کر صاف ستھرا رہنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ اللہ ایسے ہی پاک اور صاف ستھرے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اور اے رسول پوچھو ان سے کہ کیا وہ شخص جو اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کو راضی رکھنے کے لیے اس بات پر رکھتا ہے کہ تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین کو اختیار کیے رکھے بہتر ہے، یا وہ شخص جو اپنی عمارت کو بالکل اس کنارے پر بنائے جس کے نیچے سے پانی ساری مٹی ہی بہا کر لے گیا ہو اور وہ گری سو گری کی حالت میں ہو، پھر جب گرے تو عمارت والے سمیت جہنم کی آگ میں جا گرے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ ایسی قوم کے لوگوں کو درست اور روشن راہ دکھاتا ہی نہیں جو اللہ کے طے شدہ حقوق کو کم کر کے یا ان سے انکار کر کے زیادتی و بے انصافی کے مجرم بنتے ہیں۔ جو عمارت انہوں نے بنائی ہے وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کا باعث رہے گی، یہاں تک کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر رہ جائیں گے۔ اور اے نوع انسان، یہ تنبیہ اس اللہ کی جانب سے ہے جو سب کچھ جاننے والا ہے اور حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حدیں مقرر کر کے فیصلے کرنے والا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت 111 سے لے کر 120 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ ایک طرف یہ منافقین ہیں جو جہاد سے بچنے کے لیے بہانہ سازیاں کرتے رہے، دوسری طرف اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ اللہ نے اپنے نازل کردہ نظام کے قیام و استحکام کی خاطر اہل ایمان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں، اور بدلے میں ان کے لیے جنت ہے، یعنی ایسی راحت ہے جو ابدی مسرتوں سے لبریز ہے۔ اور اہل ایمان اللہ کی راہ میں یعنی اللہ کی نازل کردہ مستقل قدروں کی حفاظت کے لیے ماریں گے مر جائیں گے کہ جذبے کے ساتھ جہاد کرتے چلے جائیں گے۔ اور اللہ کی خاطر لڑنے والے اہل ایمان کے لیے اللہ کا یہ معاہدہ کوئی نئی بات نہیں، بلکہ ان کے لیے یہ سچا معاہدہ تورات اور انجیل میں بھی تھا اور اب قرآن میں بھی ہے، اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اے اہل ایمان، تم اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ طے کر لیا ہے خوشیاں مناؤ، کیونکہ اس سودے سے تو تم زندگی کی سب سے بڑی مرادیں پا گئے ہو۔ اللہ کے ساتھ معاہدہ طے کرنے والے یہ وہ اہل ایمان ہیں کہ جب کبھی ان کا قدم کسی غلط راستے پر پڑ جائے تو وہ وہیں رک جاتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے واپس صحیح راہ پر آ جاتے ہیں اور رضاکارانہ طور پر اس کے احکام و قوانین کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی غلامی کرنے والے ہیں، اور وہ اپنی ذات کے اندر اور ذات کے باہر یعنی انفس و آفاق پر غور کرنے والے ہیں تاکہ ان کی حقیقتوں پر پہنچتے رہیں
اور کہتے رہیں کہ واہ، اللہ ہر حقیقت تیری عظمت و برتری ہی ثابت کر رہی ہے، اور اپنی ان تحقیقات کے لیے انہیں جہاں جہاں بھی سفر کرنا پڑے وہ کرتے ہیں، اور ہمیشہ اللہ کے احکام و قوانین کے آگے جھکے رہتے ہیں، اور اپنا تکبر و غرور ختم کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اور ان باتوں کا حکم دیتے ہیں جو عین اللہ کے احکام و قوانین کے مطابق ہیں، اور ان باتوں سے روکتے ہیں جن سے اللہ کے احکام منع کرتے ہیں، اور وہ ان تمام حدود پر عمل کرتے ہیں، یعنی ان کی حفاظت کرتے ہیں جو اللہ کے احکام نے متعین کر دی ہوئی ہیں۔ چنانچہ یہ ہیں وہ اہل ایمان جن کے لیے دنیا اور آخرت کی خوشگواریاں اور سرفرازیوں کی بشارتیں ہیں۔ بہرحال اے نبی، تمہارے لیے اور اہل ایمان کے لیے یہ درست نہیں کہ مشرکوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے اختیارات میں کسی اور کو شریک کر رکھا ہے، اللہ سے حفاظت کی دعائیں مانگیں۔ بہرحال اے نبی، تمہارے لیے اور اہل ایمان کے لیے یہ درست نہیں کہ مشرکوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے اختیارات میں کسی اور کو شریک کر رکھا ہے، اللہ سے حفاظت کی دعائیں مانگیں، چاہے یہ مشرکین قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہو کہ وہ جہنم والے لوگ ہیں، یعنی یہ وہ لوگ جن کی مرنے کے بعد والی حسین ابدی زندگی کے لیے ہوتی ہوئی نشو و نما شرک یا ایسی ہی کسی اور وجہ سے رک جاتی ہے، اور نتیجے کے طور پر وہ جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ اور اس پر تمہارے دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ ابراہیم نے اپنے مشرک باپ کے لیے کیوں حفاظت کی دعا مانگی تھی؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے حفاظت کی دعا مانگنا سوائے اس بات کے کوئی اور سبب نہیں تھا کہ اس نے اپنے باپ سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ وہ اس کے لیے اللہ سے حفاظت مانگے گا، اس توقع پر کہ اس کا باپ اللہ پر ایمان لے آئے گا۔ مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ابراہیم بڑا ہی غمخوار تھا اور غلطیوں سے درگزر کر کے سنورنے کے لیے مہلت دینے والا تھا۔ اسی لیے وہ اتنا عرصہ اس توقع میں رہا کہ اس کا باپ اللہ پر ایمان لا کر اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں لے آئے گا۔ اور یہ منافق، مشرک اور کافر تو اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر خود ہی نہیں آئے، ورنہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو صحیح راستہ دکھا کر پھر یوں ہی اس کے لیے کامیابی کی درست راہ گم کر دے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے وہ اس بات کی وضاحت کر دیتا ہے کہ اسے کس چیز سے بچ جانا ہے، کیونکہ تحقیق کرنے والے تو جانتے ہیں کہ اللہ تمام چیزوں کا لامحدود علم رکھتا ہے، اس لیے وہ جو بھی تنبیہ کرتا ہے وہ ہر لحاظ سے سچ ہو کر رہتی ہے۔ اتنا ہی نہیں کہ وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے، بلکہ ہر تحقیق گواہ ہے کہ سارے آسمانوں اور زمین میں سارے کا سارا اختیار و اقتدار صرف اللہ کا ہی ہے، یہاں تک کہ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ اسی وجہ سے تمہارے لیے سوائے اللہ کے نہ ہی کوئی ولی اور نہ ہی کوئی مددگار ہو سکتا ہے۔ یہ ہے وہ حقیقت جس کا منافق، مشرک اور کافر اپنے اپنے طریقے کے مطابق انکار کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے انہیں یقین کر لینا چاہیے کہ جو اللہ کی طرف ہو جاتا ہے تو اللہ اس پر بار بار رحمت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر تم غور کرو، اور جسے تحقیق کرنے والے بھی جانتے ہیں، کہ اللہ نے نبی اور ان مہاجرین و انصار پر ایک بار پھر توجہ کی، یعنی ان کی ایک بار پھر مدد و رہنمائی کی، جو مشکل وقت میں بھی نبی کی پیروی کرتے رہے، حالانکہ یہ صورتحال اس قدر مشکل اور مصیبت سے بھری ہوئی تھی کہ اس کے بعد قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کا دل ڈول جاتا اور قدم ڈگمگا جاتے،
لیکن ایک بار پھر وہ ان پر متوجہ ہوا، یعنی اس نے ان کی مدد و رہنمائی کی، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ اللہ رکاوٹ پیدا کرنے والے اسباب ختم کر کے نشو و نما کے لیے سازگار حالات پیدا کرنے والا ہے، اور وہ سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے اپنے فیصلے کو ان 3 لوگوں کے لیے مؤخر کر دیا تھا جو جہاد میں جانے والوں کی بجائے پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے، مگر انہوں نے اپنی غلطی کا صاف اعتراف کر کے دل سے توبہ کی تھی، لیکن فیصلہ ہونا باقی تھا، اور فیصلہ معلق ہونے کی وجہ سے ان کی حالت یہاں تک ہو چکی تھی کہ زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، اور وہ خود اپنے آپ سے تنگ آ گئے، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کے بعد انہیں سوائے اللہ کے کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی۔ چنانچہ ایک بار پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کرتے ہوئے ان کی مدد و رہنمائی کی، تاکہ وہ دوبارہ اہل ایمان میں شامل ہو کر دین پر قائم رہ سکیں، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور سنورنے والوں کی قدم با قدم رہنمائی کرتے ہوئے ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ اے اہل ایمان، تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین کو اختیار کیے رکھو، اور ان کا ساتھ دو جو سچ پر قائم رہنے والے ہیں، ورنہ جھوٹ قائم کرنے والے غالب آ جائیں گے اور دنیا میں تباہیاں اور خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ ایک اور اصول کو اپنی نگاہ میں رکھو جو رسول کی سرگزشت کے اس واقعہ سے واضح ہے کہ اہل مدینہ اور اس کے ارد گرد بسنے والے بدوؤں کے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ وہ جہاد کے وقت رسول کا ساتھ چھوڑ دیتے اور اپنے آپ کو اس کے مقابلہ میں زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ یہ انہوں نے اس لیے کیا کہ وہ راستے کی مشکلات سے ڈرتے تھے، حالانکہ اللہ کے راستے میں، یعنی اللہ کی نازل کردہ مستقل اقدار کی حفاظت کے لیے، وہ جو بھی بھوک اور پیاس جھیلتے اور مشقت اٹھاتے اور جو قدم بھی ان کا جہاں پڑتا جس پر کافروں کو غصہ آتا، حتیٰ کہ اس جہاد میں ہر نقصان جو انہیں دشمن کی طرف سے پہنچتا تو ان میں سے ہر ایک چیز ان کے لیے عمل صالح کے طور پر شمار ہوتی چلی جاتی، اور اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ اللہ ایسے لوگوں کا صلہ ضائع نہیں کرتا جو دنیا کے حسن و توازن میں اضافہ کرنے کی تگ و دو میں مصروف رہتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت 121 سے 129 کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور جہاد کے مقصد کے لیے یہ لوگ جو بھی خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ، یا وہ جو بھی وادی پار کرتے ہیں، یا اس مقصد کے لیے وہ جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں، تو اسے لازماً لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں حسین صلہ عطا کرے۔ اور جنگ میں مصروف رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ نازل کردہ نظام حیات کے دیگر شعبوں کو نظر انداز کر دیا جائے، کیونکہ جب تم جہاد کے لیے نکلے تھے تو یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ سارے کے سارے اہل ایمان نکل کھڑے ہوتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اہل ایمان کی آبادی کے ہر حصہ سے ایک جماعت نکل کر آتی جس کے لوگ قائم کیے گئے مرکز یا مراکز میں نازل کردہ نظام زندگی کے بارے میں خوب فہم و بصیرت حاصل کرنے پر مامور ہو جاتے، اور جب وہ ان کی طرف پلٹ کر آتے تو وہ اپنی قوم کو اس بات کی آگاہی دیتے کہ غلط راستے کیا ہیں اور ان پر چلنے کے نتائج کس قدر خوفناک ہوتے ہیں، تاکہ وہ بھی تباہی سے بچ جاتی۔ مگر دوسری جانب جہاد کی اہمیت کو مت نظر انداز کر دینا، لہٰذا اے اہل ایمان، تم کافروں میں سے ایسے لوگوں سے جنگ کرو جو تمہارے آس پاس ہیں، یعنی جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر رکھی ہے، مگر آس پاس ہونے کی وجہ سے اس کے اثرات و نقصانات تم پر ہو رہے ہیں،
اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ تمہاری قوت اور شدت کو محسوس کر لیں، لیکن تمہیں اس کا علم ہونا چاہیے کہ یقیناً اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین کو اختیار کیے رکھتے ہیں۔ اور جب بھی کوئی سورہ نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق اڑانے کی خاطر اہل ایمان سے کہتے ہیں کہ تم میں سے وہ کون ہیں جن کا ایمان ان نئے احکام و قوانین نے بڑھا دیا ہے؟ ان سے کہو کہ پس جو لوگ ایمان والے ہیں تو ان کا ایمان ان احکام و قوانین کے نازل ہونے سے اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور وہ اس پر خوشیاں مناتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے قلوب میں کفر و منافقت کا مرض ہے تو یہ نازل کردہ احکام و قوانین ان کے رجس میں مزید رجس کا باعث بنتے ہیں، یعنی یہ ان کے اضطرابات، شکوک، تعصب، تنگ نگاہی، ہٹ درمی میں اضافہ کا باعث بنتے ہیں، اور اس طرح حالت کفر میں ہی ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بہرحال کیا ان لوگوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ وہ ہر سال ایک بار یا دو بار آزمائش میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ نہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ سبق آموز آگاہی حاصل کرتے ہیں کہ منافقت اور رجس ہمیشہ مصیبتوں کا باعث بنتے ہیں۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے رویے یہ ہیں کہ جب بھی کوئی سورہ نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کیونکہ تمہارے چہرے کا تغیر وحی کے نزول کا آئینہ بنا ہوتا ہے۔ پھر بجائے آگاہی حاصل کرنے کے یہ لوگ منہ پھیر کر چل دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو ہی پھیر دیا ہے، اور اس کا سبب یہ ہے کہ یہ ایسی قوم ہے جو فہم و بصیرت سے کام ہی نہیں لیتی۔ حالانکہ اگر یہ ذرا بھی غور کرتے تو انہیں آگاہی ہو جاتی کہ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو خود ان میں ہی سے ہے، اور جس کی دردمندی کا یہ عالم ہے کہ اگر ذرا سی بھی انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو وہ رنجیدہ ہو جاتا ہے، اور اس کی انتہائی آرزو یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح بھلائی کا سامان ان کے لیے ہو جائے۔ اور اہل ایمان کے لیے تو اس کی تگ و دو ہی یہ ہے کہ رکاوٹ پیدا کرنے والے اسباب ختم کر کے ان کی نشو و نما کے لیے سازگاری پیدا کی جائے، کیونکہ وہ سنورنے والوں کی قدم با قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ اس کے باوجود نوع انسان میں اے رسول، اگر یہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میرے لیے بس اللہ ہی حساب لینے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اس کے سوا کسی کی پرستش و اطاعت کی ہی نہیں جا سکتی، اور میں نے اس پر پورا بھروسہ کر لیا ہوا ہے، اس لیے کہ وہی ضابطوں والی اس عظیم قوت کی نشو و نما کر رہا ہے جس نے ساری کائنات کو سہارا دے رکھا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت 1 سے لے کر آیت 129، آیت نمبر 1 سے آیت 129، یعنی تمام آیات کا ترجمہ بریکٹوں سمیت تسلسل سے پیش کر دیا گیا ہے۔ سورہ یونس، سورہ نمبر 10، چیپٹر 10، نبی جونا، رسول اینڈ پروفٹ، آیات 109 کا ترجمہ بریکٹ سمیت پیش کیا جا رہا ہے۔ بریکٹ اس لیے ہیں تاکہ ترجمے کو مزید قابل فہم اور آسان کر دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت 1 سے لے کر آیت 10 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سنورنے والوں کی مرحلہ وار اور قدم با قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔
وہ یہ آگاہی دے رہا ہے کہ الف لام را یعنی اللہ، علیم و رحیم یعنی اللہ وہ جو لامحدود علم کا مالک ہے اور سنورنے والوں کی قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ یہ اس کا ارشاد ہے کہ یہ اس نازل کردہ ضابطۂ حیات کے احکام و قوانین ہیں جو حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حد مقرر کر کے فیصلے کرنے والا ہے۔ لیکن کیا نوع انسان کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف اپنی وحی بھیجی ہے تاکہ یہ انسانوں کو اس بات سے آگاہ کر دے کہ غلط راستے کیا ہوتے ہیں اور ان پر چلنے کا انجام کس قدر خوفناک ہوتا ہے، اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں انہیں یہ خوشخبری دے دے کہ زندگی کی خوشگواریاں اور سرفرازیاں کیسے حاصل ہوتی ہیں اور ان کو پا لینے کا انجام کتنا حسین اور اطمینان بخش ہوتا ہے، اور انہیں یہ آگاہی دے دے کہ اگر وہ اسی درست راہ پر چلتے رہے تو ان کے نشو و نما دینے والے کے نزدیک ان کا مقام میں حقیقی عزت و شرف کا باعث ہوگا۔ چنانچہ یہ ہے وہ بات جس پر کافروں نے کہا کہ یقیناً یہ شخص کھلا جادوگر ہے، کیونکہ لوگ تو اس کے پیغام کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ لوگ رسول کو جادوگر کہنے کی بجائے اپنی عقل و بصیرت کو استعمال کر کے وحی کے مقصد پر غور کرتے تو یہ آگے سے آگے آگاہی حاصل کرتے جاتے، کیونکہ تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ تمہارا نشو و نما دینے والا وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 ادوار کے مراحل میں سے گزارتے ہوئے توازن و تناسب کے پیمانے کے مطابق وجود پذیر کیا اور پھر ضابطے و قوانین رکھنے والی قوت پر اٹل قائم کر دیا، کیونکہ وہی ہر کام کے طریقے طے کرنے والا ہے۔ اس قدر لامحدود طاقت و اختیار میں کون مداخلت کر سکتا ہے؟ اس لیے سوائے اس کی اجازت کے کوئی کسی کا ساتھ دینے کے لیے کسی کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وہ اللہ جو تمہاری نشو و نما کرنے والا ہے، لہٰذا اسی کی پرستش و اطاعت اختیار کر لو۔ اس لیے اے اہل کفر، سوال کرو اپنے آپ سے کہ تم کیوں سبق آموز آگاہی حاصل نہیں کرتے ہو؟ بہرحال جب تم اللہ کی سچائیوں کا ذکر کرتے ہو تو اس سچائی پر بھی غور و فکر کرو کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ تم سب اسی کی طرف چلتے چلے جا رہے ہو، اور اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ وہ پہلی بار تناسب و توازن کے مطابق وجود پذیر کرتا ہے اور پھر کسی کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ اسی حالت میں لے آئے گا تاکہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور سنورنے سنوارنے کے کام کرتے رہے تو انہیں پورے انصاف کے ساتھ صلہ عطا کرے، اور وہ لوگ جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین سے انکار کر کے سرکشی اختیار کر لی تو انہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی ملے گا اور انہیں عذاب علیم کا سامنا کرنا پڑے گا، اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے، یعنی وہ نازل کردہ سچائیوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ یہ ہے اللہ جو سارے جزا اور سزا کے نظام کا مالک ہے، اور یہ وہی ہے جس نے سورج کو ایسا بنایا کہ اس سے روشنی پھوٹتی ہے، اور چاند کو تابناک کر دیا، اور ان کے لیے منزلوں کے پیمانے مقرر کر دیے تاکہ تم ان سے نہ صرف سالوں کی گنتی کا بلکہ ان کے حساب کا بھی علم حاصل کر سکو، اور اللہ نے انہیں واقعی ایک حقیقت کے طور پر درست توازن و تناسب کے پیمانے کے مطابق وجود پذیر کیا ہے۔ بہرحال اللہ نے اس قوم کے لیے جو علم سے کام لیتی ہے اپنی سچائیوں اور احکام و قوانین کو تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ رات اور دن کے بدلتے رہنے میں اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ تخلیق کیا گیا ہے
وہ اس قوم کو سچائیوں اور قوانین کی آگاہی دیتے ہیں جو تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین کو اختیار کیے رکھتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ہم سے ملاقات کی امید ہی نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی پر ہی راضی و مطمئن ہو کر رہ جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری سچائیوں اور احکام و قوانین سے لاپرواہ اور بے خبر رہتے ہیں، تو ان کے نتائج ان کے سامنے آ کر رہیں گے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے، اور یہ نتیجہ ہے ان کے ان کاموں کا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور سنورنے سنوارنے کی تگ و دو کرتے رہے، تو ان کا نشو و نما دینے والا انہیں ان کے ایمان کی وجہ سے ایسی درست اور روشن راہ دکھا دیتا ہے جو اطمینان بھری منزل کو جاتی ہے، اور انہیں ایسی جنتوں میں رکھے گا جو آسودگیوں اور راحتوں سے لبریز ہوگی، اور جن کے نیچے شفاف پانیوں کی ندیاں رواں ہوں گی، اور ان جنتوں میں ان کی صدائیں اٹھ رہی ہوں گی کہ اے اللہ، بس تو ہی ہر نقص اور ہر خطا سے پاک ہے، اور اے پروردگار، ان میں ہماری زندگی کو سلامتی کی حالت میں رکھنا۔ اور ان کی ہر دعا اس پر ختم ہوگی کہ اے اللہ، تیری عظمت و برتری کا اعتراف کرتے ہوئے ہم تیری تحسین و ستائش کرتے ہیں کہ تیرے سارے ہی جہان علم دینے والے ہیں، جن کی نشو و نما کرتے ہوئے تو انہیں ان کے کمال کی جانب لیے جا رہا ہے۔ سورہ یونس کی آیت 11 سے آیت 20 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور اب ذرا اس بات پر غور کرو کہ جس طرح انسان اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جلد بازی سے کام لیتا ہے، اگر اللہ بھی اسی طرح نقصان پہنچانے میں جلدی کرتا تو بلا شبہ ان لوگوں کا جو غلط راستوں پر چل رہے ہیں کبھی کا وقت پورا ہو چکا ہوتا۔ چنانچہ ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے، انہیں ہم ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتے ہیں تاکہ وہ اس میں حیران و سرگرداں پھرتے رہیں۔ اور رویہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہر کروٹ کھڑے بیٹھے یا لیٹے ہمیں پکارتا ہے، لیکن جب ہم اس سے وہ تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح منہ موڑ کر چل دیتا ہے گویا اس نے ہمیں اپنی مصیبت میں کبھی پکارا ہی نہیں تھا، اور اس کے بعد وہ پھر اسی راستے پر چلنے لگ جاتا ہے۔ بہرحال جو لوگ ہمارے احکام و قوانین کی حدوں سے باہر نکل جاتے ہیں تو ان کے کام ان کے لیے حسین و خوشنما بنا دیے جاتے ہیں جو وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے تم سے پہلے بہت سی قوموں کو تباہ کر دیا جب وہ دوسروں کے حقوق کم کر کے یا ان سے انکار کر کے زیادتی و بے انصافی کیا کرتی تھی، اور ان کے رسول ان کی طرف واضح دلائل و احکام لے کر آتے تھے، مگر وہ انہیں تسلیم کرنے سے انکار کیے رکھتے تھے اور وہ تباہ ہو گئے۔ ہم اسی طرح مجرموں کی قوم کو سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ تم کس قسم کے کام کرتے ہو، اور جب ان کے سامنے ہمارے واضح دلائل اور احکام و قوانین پیش کیے جاتے ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے تو وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس قرآن کے علاوہ کچھ اور لے کر آؤ یا پھر اس میں رد و بدل کر دو۔ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ یہ میرے اختیار میں نہیں کہ میں اس میں رد و بدل کروں، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے، کیونکہ میں اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ اگر اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں گا تو اس عظیم دن کے عذاب کی گرفت میں آ جاؤں گا جب اعمال کی جواب دہی ہوگی۔ اور ان سے یہ بھی کہہ دو کہ اگر یہ اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو میں یہ قرآن تمہارے سامنے پیش ہی نہ کرتا، اور نہ ہی وہ اس کے متعلق تمہیں خبر ہونے دیتا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ میں اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، مگر پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے۔
کہ تمہارے سامنے میری ساری زندگی کس بات کی شہادت دیتی ہے، جھوٹا ہونے کی یا سچا ہونے کی، لہٰذا فیصلہ بھی تم اسی شہادت کی بنیاد پر کرو۔ چنانچہ اس کے بعد تم اس حقیقت پر غور کرو کہ جو شخص اپنی طرف سے باتیں گھڑ کر اس جھوٹ کو اللہ سے منسوب کر دے یا اس کی آیتوں کو جھٹلا دے تو اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا۔ اور اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ اس طرح کے مجرم لوگ کامیابی و کامرانی حاصل نہیں کر سکیں گے اور انہیں نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور ان کا اپنا حال تو یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی پرستش و اطاعت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے معبود اللہ کے سامنے ہماری مدد کے لیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ان سے کہو کہ کیا تم اللہ کو ان کے ذریعے مطلع کرنا چاہتے ہو، جیسے کہ وہ نہیں جانتا کہ آسمانوں میں یا زمین میں کیا ہے، حالانکہ اللہ تو اس سے بہت بلند ہے کہ وہ کوئی خبر لینے کے لیے کسی کا محتاج ہو، اور وہ ان سے بہت ہی اعلیٰ ہے جنہیں تم اللہ جیسا جان کر اللہ کے اختیارات میں شریک کرتے ہو۔ اور آخر تم شرک کا یہ اختلاف ختم کر کے ایک اللہ کی طرف کیوں نہیں آ جاتے؟ کیونکہ انسان جس قدر شرک سے نکل کر ایک اللہ کے احکام و قوانین کی طرف آئے گا، اسی قدر اس کے اختلافات ختم ہوتے جائیں گے۔ اس کے لیے انہیں اس حقیقت پر غور کرنا چاہیے کہ ابتدا میں تمام انسان ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کا راستہ اختیار کیا اور ایک دوسرے کی تباہی کا باعث بن گئے۔ مگر اس سلسلے میں اگر تمہارے پروردگار نے پہلے سے یہ بات طے نہ کی ہوتی کہ یہ اپنے اختلافات وحی کی روشنی میں خود مٹائیں گے، تو ان کے درمیان اس چیز کے بارے میں یعنی شرک کے بارے میں جس کی وجہ سے وہ اختلاف کر رہے تھے کا فیصلہ کر دیا جاتا اور ان کا نام و نشان مٹ جاتا۔ اور یہ تو رہی ان کی اختلافات کو سلجھانے یا نہ سلجھانے کی آزمائش، لیکن جس وحی کی روشنی میں یہ کامیاب ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ان کا رویہ یہ ہے کہ بجائے اسے تسلیم کرنے کے وہ تقاضا کرتے ہیں کہ اس رسول پر اس کے پروردگار نے کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں نازل کی جسے دیکھ کر ہم فوراً اسے رسول تسلیم کر لیتے۔ مگر اے رسول، ان سے بس یہ کہو کہ وہ تمام حقائق جنہیں انسانی عقل نہیں جان سکتی وہ صرف اللہ جانتا ہے، لہٰذا تم بھی انتظار کرو اور یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یعنی وہی جو اللہ کی نشانی ہے، اگر تم اس سے راہ راست پر نہیں آ سکتے تو پھر تمہارے اعمال کے نتائج ہی ایسی نشانی بن کر آئیں گے جس پر تم کہو گے کہ اللہ سچ کہتا تھا، مگر اس وقت کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ سورہ 10 آیت 90، 91، 92۔ سورہ یونس کی آیت 21 سے 30 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور شرک تو یہ کچھ کرواتا ہے کہ جب ہم انسانوں کو ان کی کسی مصیبت کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ فوراً ہمارے احکام و قوانین سے بچنے کی تدبیریں کرنے لگ جاتے ہیں۔ مگر تم ان سے کہہ دو کہ اللہ تدبیر سازی میں تم سے بہت بہتر ہے، اور اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ ہمارے بھیجے ہوئے تمہاری ہر تدبیر کو لکھتے جا رہے ہیں جن کے نتائج کا سامنا تمہیں کرنا پڑے گا۔ ایسی تدبیریں کرنے والوں کی حالت دیکھنی ہو تو سفر کے دوران دیکھو، اور ان سے کہو کہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکیوں اور پانیوں میں سفر کرواتا ہے، اور پھر جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور ہوا موافق ہو تو بہت خوش ہوتے ہو، لیکن جب باد مخالف کا تند و تیز جھکڑ آ لیتا ہے اور ہر طرف سے انہیں طوفانی موجیں آ گھیرتی ہیں اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ ان میں گھر کر رہ گئے ہیں، تو پھر اللہ سے اس طرح دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں کہ گویا اس کے دین کے خالص اطاعت گزار یہی ہیں، اور یوں عاجز ہو کر التجائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے گا
تو ہم ان میں شامل ہو جائیں گے جو تیرا شکر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جب انہیں نجات مل جاتی ہے تو پھر یہ فوراً زمین میں ناحق سرکشی پر اتر آتے ہیں۔ مگر اے رسول، یہ اعلان کر دو کہ اے نو انسان، اگر تم اس طرح سرکشی جاری رکھو گے تو یہ سرکشی و بغاوت تمہاری اپنی ذات کے ہی خلاف ہوگی۔ اگرچہ اس سے تمہیں دنیاوی زندگی کے فائدے حاصل ہو جائیں گے، لیکن آخر کار تمہیں لوٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے۔ اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ حقیقت میں دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے نازل کیا اور زمین کی رویدگی زندگی کو نشو و نما دینے والے اس سامان سے مل گئی جو انسانوں کے لیے اور سبزی خور جانوروں کے لیے خوراک کا کام دیتی ہے، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا بناؤ سنگار اور حسن و روپ پہن لیا، یعنی جب فصلیں پک گئیں، پھل اور پھول تیار ہو گئے اور فصلوں والے لوگوں نے سمجھ لیا کہ اب وہ اپنی فصلوں پر قادر ہیں، تو رات کو یا دن کو کسی وقت ان تمام فصلوں کو تباہ کرنے کے لیے ان پر ہمارا حکم طاری ہو گیا۔ تب وہ لہلہاتی فصلیں یوں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گئیں گویا کل ان کا نام و نشان تک بھی نہ تھا۔ چنانچہ ہم اس طرح اس قسم کی مثالوں سے اپنے احکام و قوانین کی وضاحت ایسی قوم کی خاطر کر دیتے ہیں جو غور و فکر سے کام لینے والی ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ صرف دنیاوی فائدوں کے لیے تگ و دو کرنا لگتا تو خوشنما ہے، لیکن آخر کار یہ بے اطمینانیوں اور تباہیوں کی طرف دھکیلتا ہے۔ اس کے برعکس اللہ تمہیں دارالسلام کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی ایسا گھر جو تمام مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ ہونے کی بنا پر آسودگیوں اور راحتوں سے لبریز ہو، مگر اس ٹھکانے کو حاصل کرنے کے لیے اللہ جس کے لیے مناسب سمجھتا ہے اس کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے، مگر یہ رہنمائی وہ اپنے اس قانون کے تحت کرتا ہے کہ اللہ سلامتی کی راہوں کی اسے ہدایت دیتا ہے جو اس کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ سورہ 5 آیت 16۔ کیونکہ جو اللہ کے احکام کو نہیں مانتے تو اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، سورہ 16 آیت 104، اور انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور ان کے کاموں کو ان کے لیے خوشنما بنا دیتا ہے، سورہ 10 آیت 11 اور 12۔ اور یہ جو دارالاسلام والے ہوتے ہیں تو ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ لوگ حقیقی ضرورت مندوں کو عدل سے بڑھ کر دینے والے اور زندگی میں حسن و توازن پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ان کو بھی جو ملے گا وہ عدل سے بڑھ کر ملے گا، اور حسین خوشگواریاں اور راحتیں میسر آئیں گی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ملے گا، اور ان کے چہروں کو شرمندگی کی سیاہی اور ذلت نے ڈھانکا ہوا نہیں ہوگا۔ چنانچہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اہل جنت ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان کے برعکس وہ لوگ جو برائیاں کماتے ہیں، یعنی عدل نہیں کرتے اور عدل سے کم دیتے ہیں اور زندگی کے حسن و توازن کو بگاڑ کر خرابیاں پیدا کرتے ہیں، تو ان کا صلہ بھی انہیں ویسی ہی مصیبتوں اور خرابیوں کی مثل میسر آئے گا، اور ان پر ذلت و رسوائی چھا جائے گی، اور پھر کوئی بھی انہیں اللہ سے نہیں بچا سکے گا، اور ان کے چہروں پر یوں تاریکی چھا رہی ہوگی جیسے سیاہ رات کے ٹکڑے ان پر ڈالے جا رہے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جو دوزخ کی آگ میں رہنے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم ان سب کو جمع کریں گے تو جو لوگ شرک کرتے تھے ان سے کہیں گے کہ تم اور جنہیں تم ہمارے اختیار و اقتدار میں شریک ٹھہراتے تھے سب اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، اور پھر انہیں الگ الگ کر دیا جائے گا۔ پھر اس پر جن کو اللہ کا شریک ٹھہرایا گیا ہوا تھا وہ مشرکوں سے کہیں گے کہ یہ غلط ہے کہ تم ہمارے کہنے پر ہماری عبادت کیا کرتے تھے،
لہٰذا وہ کہیں گے کہ اس کے لیے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کی شہادت ہی کافی ہے، اور ہمیں قطعاً علم نہیں تھا کہ تم ہماری پرستش و اطاعت کیا کرتے تھے، چہ جائے کہ ہم نے تم سے کہا ہو کہ تم ہماری پرستش کرو۔ غرضے کہ ہر شخص نے جو کچھ پہلے کیا ہوگا وہاں وہ نکھر کر سامنے آ جائے گا، اور وہ اعمال اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، کیونکہ وہی حقیقی مالک و سرپرست ہے جو سزا اور جزا کے پیمانے اور میزان کی ملکیت رکھنے والا ہے، اور سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ کر اللہ سے منسوب کر رکھے تھے وہ رائگاں چلے جائیں گے، اور یوں انہیں واضح اور شفاف نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سورہ یونس کی آیت 31 سے آیت 40 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اے رسول انہیں تنبیہ کرو تاکہ یہ خوفناک نتائج سے بچ جائیں، اور انہیں دلائل دو اور پوچھو کہ وہ کون ہے جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے زندگی کی نشو و نما کا سامان فراہم کرتا ہے، اور وہ کون ہے جس کے قبضے میں تمہارے علم کے ذرائع جیسے کہ سماعت اور بصارت ہیں، اور وہ کون ہے جو زندگی نہ رکھنے والی اشیاء سے زندگی ظاہر کر دیتا ہے اور زندہ چیزوں سے مردہ اشیاء نکالتا رہتا ہے، اور وہ کون ہے جو ساری کائنات کے نظم و نسق کو چلا رہا ہے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ تب ان سے پوچھو اگر تم اس کا اعتراف کرتے ہو تو پھر تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین کو کیوں اختیار نہیں کرتے ہو؟ اس لیے یاد رکھو کہ یہی اللہ تمہارا حقیقی نشو و نما دینے والا ہے۔ چنانچہ غور کرو اور سوچو کہ ایسی سچائی کے بعد پھر کیا رہ جاتا ہے کہ تم گمراہی میں مبتلا رہو۔ لہٰذا پوچھو اپنے آپ سے کہ تم کدھر کو پھرے جا رہے ہو۔ اب اگر یہ لوگ اس قدر واضح دلائل کے باوجود بھی نازل کردہ احکام و قوانین کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر جان لو کہ تمہارے نشو و نما دینے والے کا یہ قانون سچ ثابت ہوگا کہ جو لوگ نشو و نما دینے والے احکام و قوانین کی حفاظت سے نکل کر بے اطمینانی اور خرابیاں پیدا کرنے والا راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو وہ حقیقت میں نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کرنے والے نہیں ہوا کرتے۔ اور ان سے یہ بھی پوچھو کہ جن کو تم اللہ جیسا مان کر اس کے اختیارات میں شریک ٹھہراتے ہو تو کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو تخلیق کی ابتدا کرے اور اس کے مرنے کے بعد ایک بار پھر اسے لوٹا سکے؟ لہٰذا انہیں آگاہ کر دو کہ اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور اس تخلیق کے بعد ایک بار پھر وہی لوٹانے والا ہے۔ چنانچہ جب حقیقت یہ ہے تو ان لوگوں کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ پھر تم کہاں بھٹکتے پھرتے ہو، اور ان سے یہ بھی پوچھو کہ جن کو تم اللہ جیسا مان کر اس کے اختیارات میں شریک سمجھتے ہو تو کیا ان میں کوئی ایسا ہے جو ایسی سچائیوں کی طرف رہنمائی کر سکے جن کی رہنمائی اللہ نے نہ کی ہو؟ اے رسول انہیں آگاہ کر دو کہ حقیقتوں اور صداقتوں کے لیے رہنمائی صرف اللہ ہی کر سکتا ہے۔ لہٰذا ان سے پوچھو کہ کیا جو کوئی حقیقتوں اور صداقتوں کی طرف رہنمائی کرے وہ زیادہ اطاعت کا حقدار ہے یا وہ جسے خود ہی درست راہ کا علم نہیں اور رہنمائی کے لیے دوسروں کا محتاج ہو؟ چنانچہ سوچو اور غور کرو کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایسے واضح حقائق کے بعد بھی تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر وہ ہیں جن کے پاس حقائق کا یقینی علم نہیں ہے اور وہ قیاس آرائیوں کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں، حالانکہ تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ قیاس آرائی یقینی صداقت کے مقابلہ میں کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی، اور اس میں بھی کوئی شک و شبہ والی بات ہی نہیں کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ کو اس کا مکمل علم ہوتا ہے۔
بہرحال یاد رکھو کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ قرآن جیسے ضابطۂ حیات کے بارے میں جھوٹ گڑھ لیا جائے، کیونکہ یہ تو سوائے اللہ کے کوئی اور مرتب کر ہی نہیں سکتا، اور جو اس کی خصوصیات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ان تمام حقیقتوں اور صداقتوں کو سچ کر دکھانے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوتی رہیں، اور اس نظام حیات کی ایسی تفصیل کہ جس میں کوئی شک اور بے چینی والی بات نہیں، وہ اس اللہ کی طرف سے ہے جس کے سارے ہی جہان علم ہی علم دینے والے ہیں، جن کی نشو و نما کرتے ہوئے وہ انہیں ان کے کمال کی طرف لیے جا رہا ہے۔ پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ ان سے کہو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو سارے قرآن جیسا نہ صحیح بلکہ صرف اس کی ایک صورت کی مانند بنا کر لے آؤ، اور اپنی مدد کے لیے اللہ کو چھوڑ کر جس کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو۔ اصل میں یہ لوگ کسی غور و فکر کے بعد اس الزام پر نہیں پہنچے کہ قرآن کو خود بنا لیا گیا ہے، بلکہ انہوں نے یہ اس لیے جھٹلایا ہے کہ یہ قرآن جیسا ضابطہ حیات ان کے علم کے احاطے میں نہیں آ رہا تھا، اور اس کی حقیقت کھل کر ان کے سامنے نہ آئی تھی، مگر وحی کو جھٹلانے کی یہ بات نئی نہیں، کیونکہ وحی کو تو ان لوگوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ البتہ قرآن کو جھٹلانے سے پہلے ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ ان لوگوں کے انجام پر تو غور کر لیتے جو وحی کے احکام پر عمل کرنے کی بجائے اسے جھٹلا کر زیادتی و بے انصافی کے مجرم بنتے رہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر انہوں نے حقائق کو پرکھنے کا وہ طریقہ اختیار کر لیا جو قرآن بتلاتا ہے، یعنی یا تو نتائج کا انتظار کر لیا جائے، یا جو نتائج نکل چکے ہیں ان پر غور کر لیا جائے، یا سمجھنے والی دانش و احساسات سے سمجھنے کی کوشش کی جائے، تو یقیناً ان میں سے کچھ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے، اور انہی میں سے وہ لوگ جو درست احساسات سے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور تمہارا رب ایسے لوگوں کو مکمل طور پر جانتا ہے جو امن و اطمینان تباہ کر کے زندگی کے حسن و توازن کو بگاڑتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت 41 سے آیت 50 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور اے رسول، اس کے بعد بھی اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یوں ہی ہمیں دھمکیاں دیتے ہو کہ ہمارے طریقوں کے نتائج تباہ کن نکلیں گے، تو ان سے کہو کہ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ میں اپنے نصب العین کے مطابق کام کرتا جاتا ہوں، تم اپنے نصب العین کے مطابق کام کرتے جاؤ، لہٰذا جو کچھ میں کرتا جاتا ہوں تم اس کی ذمہ داری سے بری ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو تمہاری مجلس میں تمہاری باتوں کو سننے کے لیے آتے ہیں، مگر وہ سننے والے دل کے ساتھ تو سن ہی نہیں رہے ہوتے۔ اس لیے سوچو کہ کیا تم ایسے بہروں کو سنا سکتے ہو جو عقل و فکر سے کام ہی نہیں لیتے؟ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو تمہاری مجلس میں آتے ہیں اور تمہاری طرف دیکھتے رہتے ہیں، مگر وہ دیکھنے والے دل کے ساتھ تو تمہیں دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے۔ اس لیے سوچو کہ کیا تم ایسے اندھوں کو درست اور روشن راہ دکھا سکتے ہو جو عقل و بصیرت سے کام نہ لیتے ہوں؟ یہ ہیں ان کے رویے اور طریقے، لیکن جب کوئی تباہی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم پر یہ ظلم کیوں کیا گیا ہے، حالانکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ اللہ انسانوں پر ذرہ برابر بھی زیادتی و بے انصافی نہیں کرتا، بلکہ انسان خود اپنے آپ کے ساتھ زیادتی اور بے انصافی کرتے ہیں۔ اور اس حقیقت کو یاد رکھو کہ جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا تاکہ اعمال کی جواب دہی ہو، تو اس وقت انہیں احساس ہوگا کہ جس مدت کو وہ طویل سمجھے بیٹھے تھے وہ تو بس گھڑی بھر کے لیے آپس میں ایک دوسرے کی جان پہچان کو
ٹھہرے تھے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے وقت کا احساس نہ کر کے آئی ہوئی کامیابی کو ناکامی میں بدل لیا تو وہ خسارے میں رہیں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کی خاطر اللہ سے اپنی ملاقات کو جھٹلا دیا تھا اور درست اور روشن راہ کو اختیار ہی نہیں کیا تھا۔ اور جن تباہ کن نتائج سے نوع انسان کو آگاہ کیا جا رہا ہے، تو چاہے ان کا کوئی حصہ جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں تمہارے جیتے جی ہی اے رسول ان کو دکھا دیں، یا تمہاری زندگی کے دن پورے ہونے کے بعد انہیں دکھا دیں، بہرحال انہیں لوٹنا ہماری طرف ہی ہے۔ لہٰذا جو کچھ یہ کرتے جا رہے ہیں اس کے ثبوت کے لیے کسی اور کی گواہی درکار نہیں ہوگی، بلکہ پھر اللہ کی شہادت سامنے آ جائے گی، یعنی اللہ کے قوانین کے مطابق تیار ناقابل تردید ثبوت سامنے آ جائیں گے۔ اور اسی لیے اے نوع انسان یاد رکھو کہ ہر امت کے واسطے ایک رسول ہے، ہر امت کے واسطے ایک رسول ہے۔ پھر جب ان کا رسول ان کے پاس آ جاتا ہے تو ان کی ذمہ داریوں اور حقوق کی اٹل حد مقرر کر دی جاتی ہیں، اور اسی بنیاد پر ان کی تباہی یا سرفرازی کا فیصلہ عدل و انصاف کی روح سے کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح ان پر زیادتی و بے انصافی نہیں کی جاتی۔ اور اے رسول، یہ تم سے کہتے ہیں کہ تم سچے ہو، تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا کہ غلط راستے پر چلنے کے نتائج تباہ کن ہوتے ہیں؟ ان سے کہو کہ یہ وعدہ کب اور کس طرح سچا ہوگا یہ بتانا میرے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ میری حالت تو یہ ہے کہ میں خود اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، یہ بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ البتہ میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ اللہ کی مرضی کے قانون کے مطابق اعمال کے نتائج ظاہر ہونے کے لیے ہر امت کے واسطے ایک وقت مقرر ہے۔ پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس امت کے لوگ نہ ایک لمحہ کے لیے پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ان سے کہو کہ ذرا غور کرو کہ اگر تم پر اس کا عذاب رات کو یا دن کو آ جائے تو تمہارے پاس اس سے بچنے کی کیا صورت ہے، اور کیا تم نے سوچا کہ وہ کیا بات ہے جس کے لیے یہ مجرم لوگ اس قدر جلدی مچا رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں، اس لیے ایسا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت 51 سے 60 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ یا کیا تم انتظار کر رہے ہو کہ وہ عذاب جس وقت واقع ہو جائے تو تم اس پر ایمان لے آؤ گے؟ لیکن اس وقت تو ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور تم سے کہا جائے گا کہ یہی وہ تباہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے، یہی وہ تباہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ پھر اس وقت ان لوگوں سے جو دوسروں کے حقوق میں کمی کر کے یا ان سے انکار کر کے زیادتی و بے انصافی کیا کرتے تھے، ان سے کہہ دیا جائے گا کہ تم ہمیشہ رہنے والے عذاب کا مزہ چکھو، کیونکہ جو کچھ تم کماتے رہے ہو اس کا اس کے سوا اور کیا بدلہ دیا جا سکتا ہے۔ اور اے رسول، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیشہ رہنے والے عذاب کی وہ بات حقیقت پر مبنی ہے؟ ان سے کہہ دو کہ ہاں، میرے نشو نما دینے والے کی قسم، یقیناً وہ بالکل سچ ہے۔ اور یاد رکھو کہ تم کبھی بھی اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے، کہ اللہ جو کہتا ہے تم وہ نہ ہونے دو گے۔ اور وہ تباہی اس قدر اٹل اور خوفناک ہوگی کہ ہر ظالم، یعنی ہر وہ شخص جو دوسروں کے حقوق میں کمی یا حقوق سے انکار کر کے زیادتی و جبر و تشدد و قتل و غارت گری و بے انصافی کرنے کا مجرم ہوگا، تو اگر اس کی ملکیت میں وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور وہ اسے عذاب کے بدلہ میں دے ڈالے، تو پھر بھی وہ اس عذاب سے نہیں بچ سکے گا۔ اور یہ ظالم لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کے درمیان فیصلہ
پورے انصاف کے ساتھ کر دیا جائے گا اور ان کے ساتھ قطعی طور پر زیادتی و بے انصافی نہیں ہوگی۔ کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ یہ کس طرح اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ پورے ہوش و حواس سے سن رکھیں کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سارے کا سارا اللہ ہی کا ہے۔ لہذا خبردار ہو جاؤ کہ بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچ ہو کر رہتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اس کا علم نہیں رکھتے، اس لیے شک میں مبتلا رہتے ہیں اور اللہ کی باتوں کا انکار کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اے نوع انسان، ذرا مزید غور کرو اور زندگی اور موت کی حقیقتوں پر غور کرتے ہوئے پوچھو اپنے آپ سے کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ وہی زندگی عطا کرنے والا ہے اور وہی موت طاری کرنے والا ہے، اور تم اسی کی طرف واپس چلتے چلے جا رہے ہو؟ اس لیے ظلم کرنے والوں کو خبردار رہنا چاہیے کہ وہ اس حقیقت سے بچ نہیں سکیں گے۔ سورہ 10 آیت 54۔ لہٰذا اے نوع انسان، یہ حقیقت ہر شخص سے بالا تر ہے کہ تمہارے نشو و نما دینے والے کی طرف سے تمہارے پاس قرآن کی صورت میں ایک مکمل سبق آموز آگاہی آ گئی ہے، اور یہ ان تمام بیماریوں اور الجھنوں کے لیے شفا ہے جو تمہارے احساسات اور جذبات میں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ اس درست اور روشن راہ کا پتہ دیتی ہے جو اطمینان بھری منزل کو جاتی ہے، اور یہ اہل ایمان کی قدم بقدم مدد اور رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والی ہے۔ اس لیے اے رسول، ان سے کہہ دو کہ یہ سبق آموز آگاہی صرف اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے باعث نوع انسان کو عطا ہوئی ہے، ورنہ زندگی کو حسین و متوازن بنانے کے لیے تنہا انسانی عقل یہ رہنمائی فراہم نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اس کی خوشیاں مناؤ، یہ اس کائنات کی ساری دولت سے کہیں بہتر ہے جسے یہ لوگ جمع کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ کس قدر غلط انداز ہے کہ بجائے اس نازل کردہ آگاہی سے رہنمائی حاصل کرنے کے، یہ اپنی مرضی سے اپنے لیے مجبوریاں اور پابندیاں اور رعایتیں بناتے رہتے ہیں۔ اس لیے ان سے پوچھو کہ کیا تم نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ اللہ نے تمہاری زندگی کی نشو و نما کے لیے جو سامان نازل کر رکھا ہے تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام اور بعض کو حلال قرار دے دیا ہے؟ پوچھو ان سے کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی، یا تم اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کر اسے اللہ سے منسوب کرتے رہتے ہو؟ اور جن لوگوں کی بے باکی کا یہ عالم ہے کہ قرآن کے احکام و قوانین کو نظر انداز کر کے اپنی طرف سے فیصلے کرتے رہتے ہیں اور اس جھوٹ کو اللہ سے منسوب کرتے رہتے ہیں، تو ان لوگوں نے قیامت کے دن کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ حالانکہ یہ تو صرف اللہ کے قانون مہلت کے مطابق انہیں مہلت ملی ہوئی ہے تاکہ یہ سمجھ جائیں، اور یہ مہلت کا قانون تو حقیقتاً انسانوں کے لیے اللہ کا خاص فضل ہے، لیکن ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اس کی قدر نہیں کرتے اور نہ ہی شکر کرتے ہیں۔ سورہ یونس کی آیت 61 سے آیت 70 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور اللہ کے علم کا تو یہ عالم ہے کہ اے رسول، چاہے تم کسی حال میں بھی ہو اور اس کی طرف سے کچھ بھی قرآن میں سے سمجھانے کے لیے سنا رہے ہوتے ہو اور تم جو بھی عمل کر رہے ہوتے ہو تو ہم برابر گواہی کے طور پر دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تم اس میں مصروف ہوتے ہو، اور تمہارے نشو و نما دینے والے سے ذرہ کے بوجھ برابر بھی نہ کچھ زمین میں پوشیدہ ہے اور نہ آسمان میں، اور نہ ذرہ سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ بڑی چیز اللہ سے پوشیدہ ہے، اور یہ سب کچھ ایک واضح
ضابطہ قوانین میں ہے اور اسی کے مطابق سرگرم عمل ہے۔ لہٰذا پورے ہوش و حواس سے سن رکھو کہ جو اللہ کے ولی ہیں، یعنی جو اللہ کے دوست ہیں، ان پر نہ مستقبل کا خوف طاری ہوتا ہے اور نہ ان پر ماضی کے پچھتاوے اور غم طاری ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے واضح قوانین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ چنانچہ یہ اللہ کے ولی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں، یعنی یہ لوگ نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو اختیار کر کے اطمینان اور بے خوفی کی حالت میں داخل ہو گئے ہوتے ہیں اور تباہ کن نتائج سے بچنے کے لیے اللہ کے احکام و قوانین اختیار کیے رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ یاد رکھو، اللہ کے ارشادات میں تبدیلی ممکن نہیں، اس لیے جو اللہ کے ولی ہیں انہیں یہ خوشخبریاں مل کے رہیں گی، اور یہی وہ کامیابی اور کامرانی ہے جس کے لیے اہل ایمان جد و جہد کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا اے رسول، تم مخالفین کی ان باتوں سے غمگین نہ ہو جایا کرو جن میں انکار و تمسخر ہوتا ہے، کیونکہ یہ کون سی قوتوں کے مالک ہیں جو اللہ کے دین پر غالب آ جائیں گے اور تمہیں شکست دے دیں گے؟ اس لیے کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ ساری کی ساری قوت و غلبہ تو صرف اللہ کو حاصل ہے، اور وہی لامحدود سماعت اور لامحدود علم کا مالک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کس طرح قوت و غلبہ کا مالک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اے نوع انسان، تم پورے ہوش و حواس سے سن رکھو کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے، سب کے سب اللہ ہی کے ہیں۔ اس لیے جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی اطاعت کرتے ہیں اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں تو وہ اللہ کے شریکوں کی پیروی کرتے ہیں، بلکہ وہ صرف وہم و گمان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں اور صرف غلط اندازے لگاتے رہتے ہیں۔ اگر یہ لوگ عقل و بصیرت سے کام لیں تو جان جائیں گے کہ کس طرح ساری کائنات اللہ کے اقتدار کی زنجیروں میں جکڑی چلی جا رہی ہے۔ لہٰذا غور کرو اور دیکھو کہ یہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تمہارے لیے دن کے ہنگامے ساکن ہو جائیں، اور دن کو دکھانے والا بنا دیا تاکہ رات کی خاموشی اور اندھیرا ختم ہو جائے۔ چنانچہ جو قوم اللہ کی وحی کی بات سننے والی ہے تو اس کے لیے ان آیات میں یقیناً بڑی آگاہی ہے، لیکن جنہوں نے جہالت میں رہنے کا تہیہ کر رکھا ہے اور اپنی قیاس آرائیوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، تو ان میں سے ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے جو اس کے کاروبار میں اس کی مدد کرتا ہے۔ ان سے کہو کہ وہ اس سے بہت بلند ہے کہ اسے اپنی مدد کے لیے اولاد کی ضرورت ہو، کیونکہ وہ تو محتاج ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اسی کے لیے ہے۔ لہٰذا وہ اللہ جو ایسی عظیم قوتوں کا مالک ہو، اسے کسی بیٹے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اور کہو ان سے کہ تمہارے پاس اس بات کی کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے کوئی دلیل ہی نہیں، اور یہ بھی کہو ان سے کہ کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ چنانچہ ایسے لوگوں سے کہہ دو کہ یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ اپنی طرف سے جھوٹ گھڑ کر اللہ سے منسوب کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکیں گے، اور انہیں آخر کار نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس قسم کے جھوٹے عقیدے رکھنے والوں کو کچھ دنیاوی فائدے تو حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں لوٹ کر آنا تو ہماری طرف ہی ہے، پھر ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس کے بدلے میں کہ جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ سورہ یونس کی آیت 71 سے آیت 80 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔
اور نازل کردہ صداقتوں سے انکار کرنے والے گزری ہوئی قوموں کی حالت پر غور کریں، اور اس سلسلے میں اے رسول انہیں قوم نوح کی داستان سناؤ، جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر میرا یہاں ٹھہرنا اور تمہیں اللہ کے احکام و قوانین سے آگاہ کرنا دشوار گزرتا ہے تو گزرتا رہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ میں نے صرف اللہ پر مکمل بھروسہ کر رکھا ہے، لہٰذا تم اکٹھے ہو کر میرے خلاف جو معاملہ کرنا ہے کر لو، اور اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لو اور اس سے اچھی طرح دیکھ بھال لو، میری مخالفت کا کوئی پہلو رہ نہ جائے، پھر میرے ساتھ جو کرنا ہے کر گزرو اور مجھے قطعاً مہلت نہ دو، مگر یاد رکھو کہ تم کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ میں نے مکمل طور پر اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے۔ مگر غور کرو کہ جو اللہ کے احکام و قوانین کی تمہیں آگاہی دی جا رہی ہے تو یہ صرف تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے، لیکن اگر تم منہ پھیر لیتے ہو تو سوچو کہ میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو مانگا ہی نہیں، میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے، اور مجھے تو اللہ نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ میں ان میں سے ہو جاؤں جو اس کے احکام و قوانین کی اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کیے رکھتے ہیں۔ یہ تھا وہ اعلان جو نوح نے اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے کر دیا، لیکن انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور نوح کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ مگر ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو جو کشتی میں تھے طوفان کے عذاب سے بچا لیا، اور ہم نے انہیں ان کا جانشین بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہمارے احکام و قوانین کو جھٹلایا تھا ہم نے انہیں غرق کر دیا۔ لہٰذا غور کرو کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جنہیں غلط راستے پر چلنے کے خوفناک نتائج سے آگاہ کر دیا تھا، مگر وہ ہدایت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے رہے۔ بہرحال نوح کے بعد بھی ہم نے قوموں کی طرف رسولوں کو بھیجا جو ان کے پاس واضح دلائل اور احکام لے کر آئے تھے، لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ وہ انہیں تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے تھے جنہیں وہ پہلے جھٹلا چکے ہوتے تھے۔ چنانچہ ہم بھی اسی طرح حدود فراموش لوگوں کے قلوب یعنی سچائیوں کو تسلیم کرنے والی صلاحیتوں اور جسموں کو بند کر دیتے ہیں۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف واضح دلائل اور احکام دے کر بھیجا، لیکن بجائے انہیں تسلیم کرنے کے وہ تکبر پر اتر آئے، کیونکہ وہ مجرموں کی قوم تھی۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق یعنی سچائی کے ثبوت آ گئے تو وہ کہنے لگے کہ یقیناً یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ تم اس سچائی کے ثبوت کو جسے تمہارے سامنے پیش کر دیا گیا ہے یہ کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، حالانکہ جادوگر یعنی وہ لوگ جو سچائیوں سے محروم باتوں کو اس طرح سچائیوں کی مانند پیش کرتے ہیں کہ وہ عقل پر حاوی ہو جاتی ہیں، تو وہ کبھی حقیقی کامیابی و کامرانی تک نہیں پہنچ سکتے، جبکہ تمہارے سامنے پیش کی گئی سچائیاں کامیاب ہو کر رہیں گی، کیونکہ وہ اللہ کی نازل کردہ ہیں۔ موسیٰ نے سچائی کو جو ثبوت پیش کیا تو اسے وہ عقل سے تو رد نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے جواب دیا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس مسلک سے ہٹا دو جو ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، اور تم دونوں اس سرزمین میں ہمارا اقتدار ختم کر کے اپنی بڑائی یعنی اپنا اقتدار قائم کر دو۔ یاد رکھو ہم تمہاری چالوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم تمہاری باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ چنانچہ فرعون نے حکم دیا کہ جہاں جہاں ماہر جادوگر ہیں ان سب کو میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب وہ جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم جو کچھ پیش کرنا چاہتے ہو اسے پیش کرو۔
سورہ یونس کی آیت 81 سے آیت 90 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ پھر جب وہ جادوگر اپنا فن پیش کر چکے تو موسیٰ نے کہا، جو کچھ تم نے پیش کیا ہے وہ سراسر جادو ہے، اس لیے اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ اللہ اس سے بہت جلد غلط ثابت کر دے گا، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ زندگی کا حسن و توازن بگاڑ کر انسانوں کا امن و اطمینان تباہ کرنے والے ہوتے ہیں تو اللہ ان کے کاموں کو سنوارتا نہیں ہے۔ لہٰذا تم دیکھ لو گے کہ اللہ اپنے ارشادات سے سچائی کو ثابت کر دے گا، چاہے مجرموں پر وہ کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اگرچہ موسیٰ نے اللہ کے حکم سے ان سب کو غلط ثابت کر دیا، لیکن اس کے باوجود سوائے موسیٰ کی اپنی قوم کے چند نوجوانوں کے کوئی ایمان نہ لایا، کیونکہ وہ لوگ فرعون اور اس کے مال و اختیار رکھنے والے لوگوں سے ڈرتے تھے کہ کہیں وہ انہیں کسی مصیبت میں نہ مبتلا کر دیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ فرعون اس سرزمین میں بڑا سرکش اور غلبہ رکھنے والا تھا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ سرکشی میں کسی حد پر بھی رکنے والا نہیں تھا۔ چنانچہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اس پر مکمل بھروسہ کر لو، اور ایک بار پھر سن لو کہ اگر تم مسلمان ہو چکے ہو، یعنی اگر تم نے اللہ کے احکام و قوانین کی اطاعت میں سر تسلیم خم کر لیا ہے تو اللہ پر مکمل بھروسہ کر لو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ پر مکمل بھروسہ کر لیا ہے، اور انہوں نے اللہ سے التجا کی کہ اے ہمارے نشوونما دینے والے، تو ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو وہ ہمیں اپنے ظلم کا نشانہ بنا لے، اور اے پروردگار تو ہمیں اپنی رحمت سے کافروں کی قوم سے نجات دلا دے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی جانب وحی کی کہ تم دونوں مصر میں ہی اپنی قوم کے لیے گھر مہیا کر لو، اور ان گھروں کو مرکز بنا کر صلاۃ قائم کرنے کی تگ و دو کرتے رہو، اور جو نازل کردہ احکام و قوانین کو تسلیم کرنے والے ہیں انہیں حسین نتائج کی خوشخبری دے دو۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے ہمارے نشوونما دینے والے، حقیقت یہ ہے کہ تو نے فرعون اور اس کے مال و اختیار رکھنے والے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں حسن و آرائش اور مال و دولت عطا کر رکھے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ انسانوں کو تیری راہ سے ہٹا کر غلط راہ پر ڈال دیا کرے؟ اے ہمارے نشوونما دینے والے، یہ اپنے جس مال و دولت کی وجہ سے انسانوں کی تباہی کا سبب بن رہے ہیں تو ان کے وہ مال و دولت تباہ کر دے، اور جن دلوں سے انہوں نے انسانیت کو تباہ کرنے کے راستے اختیار کر رکھے ہیں تو انہیں اپنی سخت گرفت میں لے لے، کیونکہ یہ لوگ تیرے احکام و قوانین کی صداقتوں کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے، جب تک یہ ایسے علم انگیز عذاب کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں جس میں میسر آئی ہوئی خوشگواریاں اور سرفرازیاں چھن جاتی ہیں۔ اللہ کا ارشاد ہوا کہ یقین رکھو کہ تم دونوں بھائیوں کی دعا قبول کر لی گئی، لیکن اس کا پورا ہونا خود تمہاری جد و جہد پر مبنی ہے، اس لیے ثابت قدم رہتے ہوئے قائم رہنا، اور ایسے لوگوں کے پیچھے پیچھے مت چلنا جو علم نہیں رکھتے۔ بہرحال موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی جانسوز جد و جہد کا انجام یوں ہوا کہ آخر کار بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا دی گئی، اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار کر لے گئے۔ پھر فرعون اور اس کے لشکروں نے بڑی سرکشی کے ساتھ ان کا پیچھا کیا تاکہ ان پر ظلم و زیادتی کی جائے۔ قوت اور سرکشی کے نشے میں وہ اس قدر بدمست ہو گئے کہ فرعون کو یہ بھی اندازہ نہ رہا کہ وہ غرق ہو جائیں گے، حتیٰ کہ جب اسے اپنے غرق ہونے کا ادراک ہو گیا تو وہ پکار اٹھا کہ میں اس کا اقرار کرتا ہوں کہ اس اللہ کے سوا کسی کا اقتدار نہیں،
اور کسی کی اطاعت و پرستش نہیں کی جا سکتی جس پر کہ بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں، اور مجھے بھی ان میں شمار کر لیا جائے جو مسلمان ہو گئے، یعنی جنہوں نے نازل کردہ احکام و قوانین کی اطاعت میں سر تسلیم خم کر لیا۔ سورہ یونس کی آیت 91 سے آیت 100 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ کی جانب سے جواب آیا کہ کیا اب، حالانکہ ہر تحقیق گواہ رہے گی کہ تو اس سے پہلے نافرمانی ہی کرتا رہا اور تو ان میں شامل رہا جو زندگی کا حسن و توازن بگاڑ کر انسانوں کے امن و اطمینان کو تباہ کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ لہٰذا اے فرعون، آج کے دن ہم تجھ کو تمہارے بدن سے نجات دے دیں گے تاکہ تو ان کے لیے جو تیرے بعد آنے والے ہیں ایک نشانی بن کر رہ جائے۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ انسانوں میں اکثر ایسے ہیں کہ جن کے سامنے ہماری سچائیاں اور نشانیاں ہوتی ہیں مگر وہ ان نشانیوں سے لاپرواہ اور بے خبر رہتے ہیں۔ اور یہ تو تھی فرعون اور اس کے لشکر کی تباہی کی مختصر داستان، مگر تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ پھر ہم نے بنی اسرائیل کو ایسی جگہ ٹھکانہ دے دیا جہاں صاف ستھرا خرابیوں سے پاک زندگی کی نشو و نما کا سامان میسر تھا۔ یہ تھیں ہماری نعمتیں جن سے انہیں نوازا گیا، مگر ان کی حالت یہ رہی کہ جو کچھ ان کی طرف نازل ہوتا رہا وہ اس میں اختلاف ہی کرتے رہے، حتیٰ کہ ان کے پاس علم یعنی قرآن آ گیا، مگر وہ پھر بھی اختلافات میں پڑے رہے اور اللہ کے احکام کے خلاف کمر بستہ رہے۔ بہرحال اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا جن حقیقتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے، کیونکہ انہوں نے فرعون کی تباہی سے کوئی سبق حاصل نہ کیا۔ لہٰذا جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ کیا یہ واقعی اللہ کی نازل کردہ سچائیاں ہیں یا نہیں، تو ان لوگوں سے پوچھ لو جو تم سے پہلے کتاب کو یعنی نازل کردہ ضابطۂ ہدایت کی سچائیوں کو بیان کرنے والے ہیں۔ وہ یقیناً کہہ اٹھیں گے کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ تمہاری طرف تمہارے نشو و نما دینے والے کی طرف سے حق یعنی قرآن کی صورت میں صداقتیں اور حقیقتیں آ گئی ہیں۔ اس لیے تمہیں قطعی طور پر ان لوگوں میں سے نہیں ہو جانا چاہیے جو شک و شبہات میں پڑے رہتے ہیں، لہٰذا محتاط رہو، اور ان لوگوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا جو اللہ کے احکام و قوانین کو شک و شبے کی بنیاد پر جھٹلاتے رہتے ہیں، کیونکہ اس طرح تم ان میں سے ہو جاؤ گے جو قریب آئی ہوئی کامیابی کو شک و شبے کی وجہ سے ناکامی میں بدل کر خسارے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ایسے تمام دلائل اور سبق سکھانے والے واقعات کے باوجود یہ حقیقت ہے کہ جنہوں نے ہٹ درمی اور عقل و بصیرت استعمال نہ کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے، ان لوگوں کے بارے میں تمہارے پروردگار کا ارشاد سچ ثابت ہو کر رہتا ہے کہ وہ نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کرنے والے نہیں ہوتے اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے، چاہے ان کے سامنے اللہ کی ساری نشانیاں اور سچائیاں آ جائیں، حتیٰ کہ وہ الم انگیز عذاب کو دیکھ لیں۔ تب جا کر فرعون کی طرح انہیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ جو کہتا ہے وہ سچ ثابت ہو کر رہتا ہے۔ چنانچہ اس حقیقت کی تصدیق گزری ہوئی عذاب یافتہ قوموں کے واقعات سے ہوتی ہے کہ ان میں کوئی بستی ایسی نہیں گزری جو تباہی کی تنبیہ سے ایمان لائی ہو اور اس طرح اپنے ایمان کی نفع بخشیوں سے فیض یاب ہو کر تباہی سے بچ گئی ہو، سوائے یونس کی قوم کے جو البتہ عذاب آنے سے پہلے ایمان لے آئی، تو ہم نے ان سے اس عذاب کو دور کر دیا جو انہیں دنیا کی زندگی میں ذلیل کر دیتا، اور ہم نے انہیں ایک مدت تک زندگی کی راحتوں اور خوشگواریوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کر دیا۔
اور اللہ نے ایسا نہیں کیا کہ انسان کو بھی کائنات کی طرح قوانین میں جکڑ دیا ہو، کیونکہ اگر تمہارا نشو و نما دینے والا مناسب سمجھتا تو ساری روئے زمین کے تمام انسان ایمان لے آتے۔ لہٰذا جب اللہ کا قانون یہ ہے کہ کفر اور ایمان کے درمیان کے معاملہ میں انسان اپنی مرضی سے کام لے، سورہ 18 آیت 29، تو اے رسول تم انسانوں کو کس طرح مجبور کر سکتے ہو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں؟ اور یہ بھی یاد رکھو کہ جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو کوئی شخص ایمان نہیں لا سکتا، یعنی ایمان لانے کے لیے بھی کوئی شخص تکبر سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جب چاہوں ایمان لے آؤں، بلکہ اس کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں داخل ہونے کے لیے اللہ ہی سے اجازت کی التجا کرنی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے تو ان پر وہ رجس ڈال دیتا ہے، یعنی وہ لوگ تعصب، اضطراب، ہٹ درمی، شکوک اور تنگ نگاہی جیسے ایسے عوامل کی گرفت میں آ جاتے ہیں جو انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما اور ایمان لانے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ سورہ یونس آیت 101 سے 109 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ لہٰذا عقل و فکر سے کام لینے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان رجس سے الگ ہو کر جاننے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے ان سے کہو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو۔ لیکن اس قدر شفاف اور اپنی گواہی آپ دینے والے بے خطا نظام و قوانین کو دیکھنے کے باوجود جس قوم کے لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے، تو ان کے لیے اللہ کی نشانیاں جو کسی کی محتاج نہیں، وہ بھی اور غلط راستے پر چلنے کے خوفناک نتائج کی آگاہی بھی کافی نہیں ہے۔ بہرحال جو لوگ اس طرح کی روش اختیار کر لیتے ہیں تو وہ اسی بات کے منتظر رہتے ہیں کہ جب تباہی آئے گی تو دیکھا جائے گا۔ اس لیے کیا یہ لوگ انہی لوگوں جیسے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں؟ جیسے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور وہ غلط راستوں پر چلنے کی وجہ سے تباہیوں کا شکار ہو گئے؟ لہٰذا ان سے کہہ دو کہ تم انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، تاکہ نتائج نکھر کر سامنے آ جائیں۔ مگر انہیں یاد رکھنا ہوگا کہ جب غلط راستوں پر چلنے کے تباہ کن نتائج سامنے آتے ہیں تو پھر ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آتے ہیں بچا لیا کرتے ہیں۔ اس طرح ہم ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم اہل ایمان کو اس تباہی سے محفوظ کر لیتے ہیں جو اہل کفر اپنے اعمال کی وجہ سے بھگت رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اے رسول اعلان کر دو کہ اے نوع انسان، جو نظام زندگی مجھ پر نازل ہوا ہے، اگر تم اس کے بارے میں ذرا بھی شک میں مبتلا ہو تو ہوتے رہو، مگر میں سوائے اللہ کے ان کی پرستش و اطاعت نہیں کر سکتا جن کی پرستش و اطاعت تم کرتے ہو، اور میں صرف اس اللہ کی پرستش و اطاعت کرتا ہوں جو تمہاری زندگی کے دن پورے کر دیتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اہل ایمان میں سے ہو کر رہوں، اور یہ کہ میں اپنی توجہ کا رخ ہر طرف سے ہٹا کر نازل کردہ نظام زندگی پر مرکوز کر لوں اور ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ سوائے اللہ کے کسی سے بھی دعا نہ مانگی جائے، کیونکہ سوائے اللہ کے کوئی بھی تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس آگاہی کے باوجود اگر تم نے ایسا کیا تو پھر یقیناً اس وقت تم ان میں سے ہو جاؤ گے جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں ڈال دے تو اس کے سوا کوئی اور نہیں جو تمہیں اس سے باہر نکال دے، اور اگر وہ تمہیں خیر یعنی آسانی و خوشگواری مہیا کرنے کا ارادہ کر لے تو کوئی ایسا نہیں جو اس کے فضل کو واپس لوٹا سکے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے مناسب سمجھتا ہے اسے اپنا فضل پہنچا دیتا ہے، اور وہ حفاظت میں لے لینے والا ہے۔
اور سنورنے والوں کی قدم بہ قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ لہٰذا اے رسول یہ اعلان کر دو کہ اے نوع انسان، اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ تمہارے نشو و نما دینے والے کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا ہے، یعنی قرآن کی صورت میں حقیقتیں اور صداقتیں آ گئی ہیں۔ چنانچہ جس نے ہدایت کی راہ اختیار کر لی تو یقیناً وہ اپنے ہی نفس کے لیے ہدایت اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہو گیا تو بس وہ اپنے اوپر ہی گمراہی طاری کرتا ہے، اور میں تمہارے اوپر وکیل نہیں ہوں کہ تمہیں زبردستی راہ ہدایت پر لا کر تمہارے حق میں بات کروں۔ اور اے رسول، تم اسی کی پیروی کرو جو تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے، اور ثابت قدمی سے ڈٹے رہو حتیٰ کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، کیونکہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ سورہ یونس کی آیت 1 سے آیت 109 تک کا ترجمہ مکمل پیش کر دیا گیا۔ سورہ نمبر 11، چیپٹر 11، سورہ ہود دا نبی، دا پروفٹ۔ اس کی 123 آیات ہیں۔ پہلے 1 سے لے کر 10 تک کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تمام آیات کا ترجمہ بریکٹ سمیت پیش کیا جا رہا ہے، اور بریکٹ اس لیے ہیں تاکہ ترجمہ مزید آسان ہو سکے۔ آیت 1 سے 10 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سنورنے والوں کی مرحلہ وار اور قدم بہ قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ وہ یہ آگاہی دے رہا ہے کہ الف لام را یعنی الف یعنی اللہ، لام یعنی علیم، رے یعنی رحیم، یعنی اللہ وہ جو لام محدود علم کا مالک ہے اور سنورنے والوں کی قدم بہ قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ اس کا فرمان ہے کہ یہ کتاب یعنی یہ وہ ضابطۂ حیات ہے جس کے احکام و قوانین اٹل اور محکم بنیادوں پر قائم کیے گئے ہیں۔ پھر ان کی تفصیل اس اللہ کی طرف سے کر دی گئی ہے جو حقائق کی باریکیوں کے مطابق درست اور نادرست کی اٹل حدیں مقرر کر کے فیصلے کرنے والا ہے، اور جو ہر چیز کی مکمل خبریں رکھنے والا ہے۔ اس ضابطۂ حیات کا مرکزی حکم یہ ہے کہ سوائے اللہ کے مت کسی اور کی غلامی اور پرستش اور اطاعت اختیار کرو، اور اسے ہر شک و شبہ سے بالا تر سمجھو کہ میں اس کی جانب سے تمہاری طرف اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں آگاہ کر دوں کہ غلط راستے اختیار کرنے کے نتائج خوفناک ہوتے ہیں، اور درست راستے اختیار کرنے سے حسین خوشگواریوں اور سرفرازیوں کی خوشخبری میسر آتی ہے۔ اور یہ کہ اپنے نشو و نما دینے والے سے حفاظت طلب کیا کرو، پھر اگر بھٹک جاؤ تو فوراً اسی کی طرف واپس آ جایا کرو۔ اس طرح وہ تمہیں ایک خاص وقت مقررہ تک ایسے فائدے دینے والا سامان میسر کرے گا جو حسن و توازن لیے ہوئے ہوگا، اور ہر وہ جو فضل والا ہوگا یعنی جو فضل کے قابل ہوگا تو اسے وہ اپنا فضل دے گا۔ اور اگر تم بجائے اس آگاہی کو تسلیم کرنے کے منہ پھیر کر چل دیے تو یاد رکھو کہ پھر اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ مجھے خوف ہے کہ تمہارے اوپر ایک بہت برے وقت والا عذاب طاری ہو جائے گا۔
کہ مجھے خوف ہے کہ تمہارے اوپر ایک بہت بڑے وقت والا عذاب طاری ہو جائے گا، جس میں تمہیں اپنے انکار کے نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ تم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر چلے جا رہے ہو، اور اس نے ہر شے پر اس کی مناسبت کے پیمانے قائم کر رکھے ہیں، تاکہ جو بھی ان پیمانوں سے باہر نکلے گا وہ خرابی یا تباہی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور اے اہل ایمان، خبردار ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگ دوہرے معیار کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس لیے پورے ہوش و حواس سے سن رکھو۔ اور یہ ہر شک و شبے سے بالا تر ہے کہ وہ اپنے سینے دوہرے کر لیتے ہیں، یعنی وہ اپنے سینوں کے اندر چھپا کر کچھ اور رکھتے ہیں مگر باہر کچھ اور ظاہر کرتے ہیں، تاکہ اس اللہ سے چھپا لیں جو کچھ کہ ان کے دلوں میں ہے۔ حالانکہ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب وہ اپنے کپڑے پہنتے ہیں تو وہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات ہی نہیں کہ وہ لامحدود علم کا مالک ہے اور سینوں کے بھید تک سے واقف ہے، یعنی وہ احساسات میں ابھرنے والی باتوں کو بھی جانتا ہے۔